الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معارج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا قسط وار درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے۔ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی۔ إِذْ رَأَىٰ نَارًا، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا فَقَالَ لِأَهْلِهِ، اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، امکثوا، ذرا ٹھہرو فعل امر سے جمع مذکر حاضر، مکث نصر ینصر سے ذرا ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں تمہارے لیے اس آگ سے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستہ کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مصنف اس آیت پر کیا گفتگو کرتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے وقد کیا تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے، اور کیا تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے۔ اے وقد، اس تفسیر سے حل کی تفسیر قد سے اشارہ کر کے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں حل استفہام تقریر کے لیے ہے، تقریر کے لیے ہے، تقریر کے لیے ہے، یعنی موسیٰ کی خبر تمہارے پاس پہنچ چکی ہے۔ حدیث موسیٰ خبرہ، یہ خبرہ سے تفسیر کر کے افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیت میں حدیث کا معنی خبر ہے، تو بقول مصنف کے اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچ چکی ہے۔ بقول مصنف کے میں نے اس کا ترجمہ کیا، اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے۔ کفاہ بقصۃ موسیٰ علیہ السلام لیتأسی بہ فی تحمل آباء النبوۃ بالصبر علی المکارہ ولینال الدرجۃ العلیٰ کما نالہا موسیٰ۔ تأسی یتأسی باب تفاعل سے، لیتأسی اقتداء کرنا، کسی کے طرز عمل کی پیروی کرنا۔ تحمل یہ بھی باب تفاعل کا مصدر ہے، بوجھ اٹھانا، برداشت کرنا۔ آبا
اب ان کی جمع ہے بوجھ. مکارہ مکروہتن کی جمع ہے ناپسندیدہ بات. لینال نال ینال نیل پانا حاصل کرنا. الدرجۃ العلیٰ اونچا مقام. اب ترجمہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں مصنف. کفاہ بقصۃ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس لیے سنایا تاکہ نبوت کی صعوبتیں، مشکلات برداشت کرنی اور ناپسندیدہ باتوں کے صبر کرنے میں آپ موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل کو سامنے رکھیں تاکہ آپ بھی بلند مرتبہ پر سرفراز ہوں جس طریقے سے کہ موسیٰ بلند مرتبہ پر سرفراز ہوئے. اذ رأى نارا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا. جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی، جبکہ اس نے موسیٰ نے ایک آگ دیکھی. یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو، جن سے انہوں نے مدین ہی میں نکاح کی تھی، ان کو لے کر مصر کی طرف واپس جا رہے تھے. اس سے پہلے کی سرگزشت سورہ قصص میں بیان ہوئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایک مصری ہلاک ہو گیا تھا اور اس پر انہیں اپنی گرفتاری کا اندیشہ لاحق ہو گیا تھا تو وہ مصر سے بھاگ کر مدین میں پناہ گزین ہو گئے تھے. جب اس نے ایک آگ دیکھی، ظرف ایک نحوی گفتگو کہ از ظرف ہے مضمر کی وجہ سے، یعنی ہینہ کے معنی میں ہے. ہین رہا جب انہوں نے آگ دیکھی، کان کیتا و کیتا، تو معاملہ ایسا تھا. تو یا تو یہ مضمر سے ظرف ہے یا یہ کہ از مفعول بہ ہے، فعل مقدر اذکر کا یاد کرو. جب اس نے ایک آگ دیکھی. روی ان موسیٰ علیہ السلام، روایت میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام استاذن شعیبا فی الخروج. موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے اجازت طلب کی، اجازت مانگا اپنی ماں کی خدمت میں حاضری کی. وخرج بأہلہ، اور اجازت لینے کے بعد اپنے اہل کو لے کر چل دیے موسیٰ مصر کی طرف اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے، اپنی والدہ کی خدمت میں حاضری کے لیے. فولد لہ ابن فی الطریق فی لیلۃ مظلمہ مثلظہ. تو راستے میں ہی ان کے ہاں، موسیٰ کے ہاں، ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی. ایک تاریک اندھیری مظلمہ، ایک تاریک برفانی رات میں. وقت دل طریق، اور حال یہ تھا کہ موسیٰ راستہ بھی
بھول گئے تھے، مصر کی طرف جانے والا راستہ بھی بھول گئے تھے۔ وتفرقت معیشتہ، اور ان کے جانور بھی منتشر ہو گئے۔ ولا ما عندہ، ان کے پاس پانی بھی نہ تھا۔ وقد ہے، انہوں نے یعنی آپ نے، موسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے چکماک سے چکماک ایک لکڑی ہوتی ہے جس سے پرانے زمانے میں آگ جلانے کا کام لیا جاتا تھا، مانند ماچس کے۔ تو آپ نے یعنی موسیٰ نے چکماک سے آگ نکالنے کی کوشش کی، مگر اس کی ضرب بے فائدہ ہو گئی۔ فرا عند ذالک، اسی دوران موسیٰ نے ایک آگ دیکھی۔ فرا عند ذالک نارا، اسی دوران موسیٰ نے ایک آگ دیکھی اپنے خیال میں جو ان کے اپنے خیال میں تو اس وقت آگ تھی، وکان نورا، اور حقیقت میں وہ نور تھا۔ فقال لأہلہم کثوا، تو موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، اہل میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں یہاں پر، کیونکہ کثوا مکث یمکثو، کسی نہیں ہے بلکہ کثو ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اہل میں یہاں بیوی، بچے سب داخل ہیں۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا یہیں ٹھہرو، اقیموا فی مکانکم، ذرا یہیں ٹھہرو، انی آنست نارا، آنست اے ابصرت، اس کا معنی بتا رہے ہیں کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ آنس یونس، ایناس لغت میں کسے کہتے ہیں؟ رویت شیئن، تو ایناس لغت میں اصل میں کسی چیز کو اس طرح دیکھنا کہ آدمی اس سے مانوس ہو جائے۔ لعلی آتیکم منہا، شاید میں تمہارے لیے اس آگ سے کوئی انگارہ، قبس، کوئی شعلہ لاؤں۔ مصنف کہتے ہیں، بنى الامر علی الرجاء، موسیٰ نے معاملے کی بنیاد امید پر رکھی، یعنی یقینی طور پر انہوں نے وعدہ نہیں کیا اپنے گھر والوں سے کہ وہ انگارہ ضرور لائیں گے، یقینی طور پر وعدہ نہیں کیا۔ لأن الاتیان بھی، اس لیے کہ انگارہ کے لانے کا یقین ان کو نہیں تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے کلام، اپنے جملے آتیکم منہا بے قبس میں لعل کو ملایا، لعل جو امید پر دال ہوتا ہے، تاکہ وہ اس چیز کا وعدہ کرنے والے نہ بنیں جس کے وفا کا یقین نہ ہو، ایسا مصنف کہتے ہیں۔ معاملے کی بنیاد، بنى الامر علی الرجاء، معاملے کی بنیاد موسیٰ نے امید پر رکھی، لئلا یعد، تاکہ ایسی چیز کا وعدہ وہ نہ کریں جس کے وفا کا یقین نہیں ہے۔ نار سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہا کی ضمیر کا مرجع نار ہے۔ قبس یعنی مقتبسہ فی راس عود، لکڑی کے سر پر آگ کا شعلہ، یا یہ کہ انگارہ تمہارے لیے لاؤں۔ او اجدو علی النار ہدی، یا
اس آگ پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے، مجھے کوئی رہنمائی مل جائے۔ ذوی ہدا سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہدن جو مصدر ہے اسم فاعل کے معنی میں ہے، اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی اس آگ پر رہنما، راستہ بتانے والوں کو پالوں، یا او قومن، یا یہ کہ ایسے لوگوں کو پاؤں، ایسے لوگوں کو، یہ دو مفعول کو چاہتا اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو پاؤں جو راستے کی مجھے رہنمائی کریں، مجھے راستہ بتا دیں۔ ومعنى الاستيلاء في أهل النار أن أهل النار يستعلون المكان القريب منها او اجد علی النار۔ مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ علی النار میں جو علی ہے وہ استعلاء کے لیے ہے۔ یہ ایک نحوی گفتگو ہے، آپ نحو کی کتاب میں پڑھیں کہ علی استعلاء کے لیے آتا ہے، جیسے زید علی السطح میں علی استعلاء کے لیے ہے، اسی طریقے سے علی النار میں علی استعلاء کے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں علی النار میں استعلاء کا جو معنی ہے، یہ معنی مشیر ہے اس بات کی طرف کہ آگ والوں کا اس سے قریبی مکان پر غلبہ ہو، اس سے قریبی مکان پر غلبہ ہو۔ فلما اتاہا، جب وہ وہاں پہنچا، النار اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں کی ضمیر کا مرجع نار ہے، جب آگ کے قریب پہنچا۔ وجد نارا بیضاء تتوقد فی شجرۃ خضراء من اسفلها الی اعلیها، جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے آگ کو سفید پایا، اس نے آگ کو سفید پایا، جو سبز رنگ کے درخت میں، فی شجرۃ خضراء، ایک سبز رنگ کے درخت میں نیچے سے اوپر تک بھڑک رہی تھی۔ وکانت شجرۃ العناب او الاوسج، اور وہ درخت جس میں آگ بھڑک رہی تھی وہ عناب کا درخت تھا یا اوسج کا درخت تھا۔ اوسج کانٹا دار جھاڑی کا درخت تھا۔ ولم یجد عندہا احدا، وہاں موسیٰ نے کسی کو بھی نہیں پایا۔ وروی ہے، مزید روایت میں ہے کہ کلما طلبہا، کہ جب موسیٰ اس کی طلب میں آگے بڑھتے، بعدت عنہ، تو وہ آگ اس سے دور ہوتی۔ فَإِذَا تَرَكَهَا، جب آگے بڑھنا چھوڑ دیتے تو وہ آگ ان سے قریب ہوتی۔ فَثَمَّ نُودِیَ یا موسیٰ، پس اس جگہ پکارا گیا۔ کس کو پکارا گیا؟ نودیہ فعل ماضی مجہول ہے، اس کا نائب فاعل ضمیر ہے اور اس ضمیر کا مرجع موسیٰ ہے۔ اس کو موسیٰ سے واضح کر رہے ہیں مفسر کہ ضمیر کا مرجع موسیٰ ہے، پس اس جگہ پکارا گیا موسیٰ کو۔ کیا پکارا گیا؟ یا موسیٰ انی انا ربک، اس جگہ پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ انی بکسر الحمزۃ اے نودی فقیل، انی حمزہ کے کسر کے ساتھ، یہ ابن کثیر مکی اور ابو عمرو بصری کے سوا دیگر تمام قراء کی قرأت میں انی ہیں۔ اور اعراب یہاں پر قیلہ کی تقدیر سے ہے، یا تو قیلہ کی تقدیر سے ہے یا ندا کو قول کے
قائم مقام کر کے ہے، اس کے جملہ میں عمل نہ کرنے کے سلسلے میں یعنی قول جملے میں عمل نہیں کرتا ہے۔ ہاں، ابن کثیر اور ابو عمرو کی قرأت میں انی کی جگہ انی ہے، تو والتقدیر علی قرأت انی بفتح الحمزہ، حمزہ کے فتح کے ساتھ قرأت کی تقدیر پر یہ ہوگا نودی بانی، جار کے حذف کے ساتھ، اور جار کا حذف ان اور انا کے ساتھ یہ شائع اور زائع ہے، اور نادا یہ با کے ذریعے سے متعدی ہوا کرتا ہے۔ بکسر الحمزۃ، انی حمزہ کے کسرے کے ساتھ، یعنی نودی پکارا گیا اور کہا گیا اے موسیٰ، انی انا ربک، یقیناً بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، یا تو اس معنی میں یا اس لیے کہ ندا قول کی قسم ہی ہے تو قول کا معاملہ نودیہ کے ساتھ کیا گیا اور اسے پڑھا گیا انی۔ قول کا معاملہ ابھی میں بتایا کہ قول جملہ میں عمل نہیں کرتا، تو یہ نودیہ یہ بھی جملے میں عمل نہیں کر رہا ہے، اسی وجہ سے یہ انی ہے، انی نہیں ہے 5 قراء کی قرأت میں۔ اور 2 قراء کی قرأت میں انی ہے، وہ 2 قراء کون ہیں؟ ابن کثیر مکی اور ابو عمرو بصری۔ اے نودی بانی، پکارا گیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ انا مبتدا، یہاں سے پھر ایک بار نحوی گفتگو کر رہے ہیں کہ انا ربک میں انا یہ مبتدا ہے اس طور پر کہ انی، انا حرف مشبہ بالفعل یا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، اور انا ربک میں انا مبتدا ربک اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر، تو انا مبتدا خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، تو کہتے ہیں انا مبتدا، انا ربک میں انا مبتدا ہے، ایک ترکیب یہ۔ دوسری ترکیب یہ کہ یہ انا تاکید ہے، یعنی انی میں یا ضمیر منصوب متصل مؤکد اور انا اس کی تاکید، یہ ایک دوسرا اعراب، دوسری ترکیب۔ اور فصل یا یہ کہ یہ انا ضمیر فصل ہے، اب ضمیر کو یا میں ضمیر جو ہے متکلم کی ضمیر ہے، انا بھی متکلم کی ضمیر ہے، اس ضمیر کو مقرر لایا گیا معرفہ کی تحقیق کے لیے۔ یہ معرفہ کی یا ضمیر جو ہے وہ معرفہ ہے، ضمائر سب معرفہ کی قسم ہے، تو کہتے ہیں ضمیر کو مقرر لایا گیا معرفہ کی تحقیق کے لیے اور شبہ کے دور کرنے کے لیے۔ رویہ انہو لما نودی یا موسیٰ، روایت میں ہے کہ جب پکارا گیا کہ اے موسیٰ، قال، تو موسیٰ نے کہا من المتکلم، متکلم کون ہے؟ فقال اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل نے فرمایا انا ربک، انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ فعرف، روایت میں ہے فعرف انہو کلام اللہ، تو موسیٰ نے جان لیا کہ یہ اللہ عز وجل کا کلام ہے، اس لیے کہ موسیٰ نے اس کلام کو تمام شخص جہات سے سنا، وَسَمِعَهُ بِجَمِيعِ أَعْضَائِهِ، اور اپنے تمام اعضاء سے سنا، صرف کان سے نہیں سنا۔ اس طریقے سے موسیٰ نے جان لیا کہ یہ اللہ عز وجل کا کلام ہے۔ فخلا نعلیک، فخلا نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دے، فخلا نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دے،
ای انزعہما معنی بتا رہے ہیں، خلع النال کا معنی جوتا اتارنا، نالین یہاں پر تثنیہ ہے، انزعہما سے خلا کا معنی بیان کیے اور ہما سے واضح کیے کہ نالین یہاں پر تثنیہ ہے۔ انزعہما اپنے جوتیاں اتار دے تاکہ تمہارے دونوں قدموں کو مقدس وادی کی برکت پہنچے۔ تو جوتیاں اتارنے کا حکم دیا، کیوں؟ اس کی وجہ میں مصنف کہتے ہیں کہ جس وادی میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ مقدس وادی تھی، تو مقدس وادی کی برکت ان کے قدموں کو لگے پہنچے، اس لیے جوتیاں اتارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ کو، یا اس لیے حکم دیا، یہ جو وجہ ہے، دوسری وجہ جس کو بیان کر رہے ہیں یہ ذرا ضعیف ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں اس دوسری وجہ پہ کوئی دلالت نہیں ہے۔ اولِأَنَّهَا كَانَتْ، یا جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے دیا کہ یہ جوتیاں مردہ غیر مدبوغ گدھے کے غیر مدبوغ کھال سے بنی ہوئی تھی۔ قرآن کے الفاظ میں اس پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ یا اس لیے جوتیاں اتارنے کا حکم دیا کہ ننگے پاؤں ہونا اللہ کی بارگاہ میں تواضع ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دیا۔ وَمِن ثَمَّ طَافَ السَّلَفُ، اسی وجہ سے اسلاف نے کعبے کا طواف ننگے پاؤں کیا ہے۔ وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ احترام للبقاء، اور قرآن دال ہے کہ یہ اس زمین کے ٹکڑے کا احترام ہے اور اس کی تعظیم ہے۔ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ فَخَلَعَهُمَا، تو فَخَلَعَهُمَا وَأَلْقَاهُمَا مِنْ وَرَاءِ الْوَادِ، تو موسیٰ نے جوتیاں اتار دی اور ان کو وادی کے پیچھے پھینک دیا۔ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ أَيِ الْمُطَهَّرِ أَوِ الْمُبَارَكِ، تو مقدس یا تو مطہر پاک کے معنی میں ہے یا بابرکت کے معنی میں ہے۔ یقیناً تم مقدس یعنی پاک وادی میں ہو یا بابرکت وادی طویٰ میں ہو، حیث کان، جہاں پر کہ اس وقت موسیٰ تھے۔ منون طوً ایک قرأت تنوین کے ساتھ ہے، یہ کن کی قرأت ہے؟ ابن عامر شامی کی قرأت، اور عاصم کوفی، حمزہ کوفی، علی کوفی، شامی و کوفی، یعنی قراء سبع میں سے 4 قراء کی قرأت میں طوً تنوین کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ وادی کا اسم علم ہے، غیر منصرف ہے، تانیث اور علم ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ وَهُوَ بدل منہ، یہ طویٰ بدل ہے الوادی المقدس سے۔ اور ان 4 قراء کے سوا باقی دیگر 3 قراء بغیر تنوین کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، یعنی طویٰ پڑھتے ہیں، یہ زمین کے ٹکڑے کی تعویل میں لے کر۔ ابو زید نے اس کو طوً بھی نہیں پڑھا ہے، طویٰ بھی نہیں پڑھا ہے، بلکہ ابو زید طا کے کسرے کے ساتھ بغیر تنوین کے یعنی طِوَا پڑھتے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ،
اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ سو جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہاں نماز کی اصلی غرض پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ آدمی خدا سے غافل نہ ہو جائے۔ دنیا کے دھوکے دینے والے مظاہر اس کو اس حقیقت سے بے فکر نہ کر دیں کہ میں کسی کا بندہ ہوں، آزاد و خود مختار نہیں ہوں۔ اس فکر کو تازہ رکھنے اور خدا سے آدمی کا تعلق جوڑے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، جو ہر روز کئی بار آدمی کو دنیا کے ہنگاموں سے ہٹا کر خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ نماز قائم کر تاکہ مجھے یاد کروں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ضمناً اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جس شخص کو بھول لاحق ہو جائے اسے جب بھی یاد آئے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ حدیث میں حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا لا کفارۃ لہا الا ذلک، جو شخص کسی وقت کی نماز بھول گیا ہو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے ادا کر لے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اسی معنی میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے جسے مسلم، ابو داؤد وغیرہ نے لیا ہے۔ ابو قتادہ کی روایت ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ اگر ہم نماز کے وقت سو گئے ہوں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا نیند میں کچھ قصور نہیں، قصور تو جاگنے کی حالت میں ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے یا سو جائے تو جب بیدار ہو یا جب یاد آئے نماز پڑھ لے۔ ترمذی۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ أَيْ اصْطَفَيْتُكَ لِلنُّبُوَّةِ، میں نے نبوت کے لیے تمہیں چن لیا ہے اے موسیٰ۔ وَأَنَّا اخْتَرْنَاكَ، انا کی جگہ انا اور اخترتو کی جگہ انخترتو کی جگہ انخترناک، یہ حمزہ کی قرأت ہے، باقی تمام قراء کی قرأت ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے نبوت کے لیے تمہیں چن لیا ہے اے موسیٰ، فَاسْتَمِعْ لِمَا یوحیٰ، تو غور سے سنو اس کو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، الیک، جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، للذی یوحیٰ او للوحی، مصنف للذی یوحیٰ سے تفسیر کر کے اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لما میں ما موصولہ ہے، یعنی اس چیز کو جو وحی کی جاتی ہے الیک، تمہاری طرف، او للوحی۔ پھر ایک دوسری تفسیر، پہلی تفسیر تو لما یوحیٰ کی انہوں نے للذی یوحیٰ سے کیا، اشارہ کیا کہ ما موصولہ ہے۔ دوسری تفسیر ایک اور تفسیر کر رہے ہیں، لما یوحیٰ کا معنی للوحی، وحی کو غور سے سنو۔ اس تفسیر سے
اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ لما یوحا میں ما مصدریہ ہے، واللام یتعلق بے میں اس سے اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لما یوحا میں لام جو حرف جر ہے، لام حرف جر ہے اور ما بعد مجرور ہے، جار مجرور کو ظرف بولتے ہیں، تو لما یوحا ظرف ہے، یہ ظرف لغو ہے، مستقر نہیں ہے۔ کیونکہ عبارت میں موجود لفظ فاستمع سے متعلق ہے، یا عبارت میں موجود لفظ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ سے متعلق ہے۔ بہر دو تقدیر یہ ظرف لغو ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں ظرف مستقر نہیں ہے۔ واللام یہ نحوی گفتگو تھی۔ واللام یتعلق باستمع، اور لام استمع سے متعلق ہے یا اخترتک سے متعلق ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، لہٰذا تم میری بندگی کرو۔ اے وحدنی و اطعنی، مجھے لا الہ الا انا مجھے ایک مانو، وعبدنی اور میری اطاعت کرو، واقم الصلاۃ لذکری اور نماز قائم کرو، لذکری میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ مصنف کہتے ہیں لتذکرنی فیہا اشتمال الصلاۃ علی الاذکار، او لأنی ذکرتها فی الکتب وامرت بها، او لأن اذکرک بالمدح والثناء، او لذکری خاصہ ولا تشوبہ بذکر غیری، او لتکون لی ذاکرا غیر ناس، او لأوقات ذکری وہی مواقیت الصلاۃ، لقولہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقد حمل علی ذکر الصلاۃ بعد نسیانها، وذا یصح بتقدیر حذف المضاف اے لذکر صلاتی، واقم الصلاۃ لذکری۔ استاذ محترم حضرت علامہ محمد احمد مصباحی مواہب میں واضح کرتے ہیں کہ مصنف اپنی عبارت لتذکرنی فیہا سے اللہ تعالیٰ کے قول اقم الصلاۃ لذکری میں ذکر کے 7 معنی پیش کر رہے ہیں، 7 معنی لائے ہیں کہ لذکری کے 7 معنی ہو سکتے ہیں، تو 7 معنی لائے ہیں۔ 7 میں سے 7واں معنی حکایت، 7واں معنی حکایت اور تضعیف کے طور پہ، تو استاذ محترم کہتے ہیں کہ مصنف نے اللہ تعالیٰ کے قول لذکری کے 7 معنی لائے ہیں۔ پہلا معنی لتذکرنی فیہا، لذکری کا معنی ہے لتذکرنی فیہا، نماز قائم کرو تاکہ نماز میں تم میرا ذکر کرو، تاکہ نماز میں تم مجھے یاد کرو۔ تو لذکری کا معنی لتذکرنی، یہ کس طور پر؟ یہ اس طریقے پر، یہ اس طور پر کہ ذکر مصدر ہے جو مفعول کی طرف، ذکر مصدر ہے اور یا ضمیر مفعول ہے، یہ مصدر مفعول کی طرف مضاف ہے اور فاعل محذوف ہے اور وہ مخاطب ہے، تو لذکری ذکر مصدر ہے، اے لتذکر، اور یا ضمیر مفعول ہے تو مصدر مفعول کی طرف مضاف ہے،
اور فاعل اس کا محذوف ہے تاکہ تم مجھے یاد کرو اس میں۔ تو لذکری کی تفسیر لتذکرنی سے کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ذکر مصدر ہے، اور یہ مصدر مفعول یا ضمیر مفعول کی طرف مضاف ہے، اور فاعل مخاطب محذوف ہے تاکہ تم مجھے یاد کرو نماز میں۔ نماز میں یاد کرنا کیسے ہوگا؟ لاشتمال الصلاۃ علی الاذکار، اس لیے کہ نماز اذکار پر مشتمل ہوتی ہے۔ دوسرا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لأنی ذکرتها فی الکتب وامرت بہا، یہ اس بنا پر کہ ذکر فاعل کی طرف مضاف ہے یا ضمیر فاعل، اس لیے کہ ذکر کس کی طرف مضاف ہے؟ فاعل کی طرف مضاف ہے، اور مفعول محذوف ہے، اور وہ صلاۃ ہے، اور امر اسی سے مستفاد ہے جو کتب الہیہ میں مذکور ہے۔ تو لذکری کا معنی یہ ہوا نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز کو میں نے ذکر کیا ہے کتب میں، اپنی کتابوں میں، وَأَمَرْتُ بِهَا، اور ان کتابوں میں نماز کا حکم دیا ہے۔ یہ لذکری کا دوسرا معنی مصنف بیان کیے۔ او لأن اذکرک بالمدح والثناء، لذکری کا تیسرا معنی بیان کر رہے ہیں، یا اس لیے نماز قائم کرو اس لیے کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا ذکر کروں مدح و ثنا کے ساتھ۔ یعنی ذکر مضاف ہے متکلم کی طرف، ذکر مضاف ہے کس کی طرف؟ متکلم کی طرف، اور مفعول محذوف وہ مخاطب ہے۔ یہ تیسرا معنی ہے۔ اور ذکری خاصہ، خاص میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، جس میں کسی دوسرے کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ یہ چوتھا معنی لذکری کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ چوتھا معنی لذکری خاصہ اس بنا پر ہے کہ ذکر میں یا کی طرف جو اضافت ہے، یہ اضافت تخصیص کے لیے، خاص میرے ذکر کے لیے، تو اضافت تخصیص کے لیے ہے۔ نیز لذکری میں جو لام ہے یہ بھی اختصاص کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی اس میں کسی دوسرے کے ذکر کی آمیزش نہ ہو۔ اور لتکون لی ذاکرن غیر ناسن، یہ ایک پانچواں معنی بیان کر رہے ہیں تاکہ تم میرے یاد کرنے والے رہو، بھولنے والے نہ رہو۔ لتکون لی ذاکرن غیر ناسن، یہ اس بنا پر کہ ذکر تذکر کے معنی میں ہے، دل سے یاد کرنے کے معنی میں ہے، اور ذکر مفعول کی طرف مضاف ہے، اور فاعل مخاطب محذوف ہے۔ او لأوقات ذکری، نماز قائم کرو لذکری، اے لأوقات ذکری، میرے ذکر کے اوقات میں، میرے ذکر کے اوقات میں، اور ذکر کے اوقات کیا ہیں؟ نماز کے اوقات ہیں۔ کہتے ہیں یہ پانچواں معنی تھا، تو یہ اس طور پر لأوقات ذکری کہ لذکری میں جو لام ہے وقتیہ ہے، اور ذکر مفعول کی طرف مضاف ہے، اور فاعل عام ہے۔ وقد حمل علی ذکر الصلاۃ بعد نسیانہا، وذا یصح بتقدیر حذف المضاف اے لذکر صلاتی۔ اس آیت کو نماز کے بھول جانے کے بعد یاد آنے پر بھی محمول کیا گیا ہے، مگر یہ مفہوم اس وقت درست ہو سکتا ہے جب کہ مضاف کو محذوف مانا جائے، یعنی لذکر صلاتی۔ وہذا دلیل، بات ختم ہو چکی، 7 معنی ہوئے۔ ذکری، لذکری، ذکری کے 7 معنی بیان کیا۔ 7واں معنی
حکایت اور تضعیف کے طور پر بیان کیا۔ وہذا دلیل، اس بات کے ختم ہونے کے بعد، وہذا دلیل علی انہ لا فریضۃ بعد التوحید اعظم منہا، یہ دلیل ہے یعنی امر صلاۃ، نماز کے معاملہ کو توحید کے ذکر کے بعد بلا فصل لانا اللہ رب العزت کا لانا، یہ دلیل ہے کہ توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔